یہ منظر اور یہ دن جو کل ہمیں دیکھنے کو ملا، اس کا مجھے تقریباً 3.5 سال سے انتظار تھا۔ جب 2017 میں ہماری حکومت ہونے کے باوجود منتخب حکومت کے خلاف نواز شریف صاحب کی حکومت کو ڈسلوج کرنے کی سازش کا آغاز ہوا اور یہ کھیل آگے بڑھتا گیا، ملک کے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا اور اس کے بعد کی ساری کہانی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ، یہ تاریخ ساز فیصلہ، اس کے 3 حصے ہیں۔ اس کا ایک حصہ، اس کا تعلق تو میرے اور سلمان رفیق صاحب کے مقدمے سے ہے، جس کے بارے میں یہی جملہ بہت کافی ہے کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے اور یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے اور نان انصافی پہ مبنی ہے، اور یہ کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے دوسرے 2 حصے بہت اہم ہیں۔ ایک حصے کا تعلق احتساب کے ادارے نیب کی کارکردگی اور اس کے طریقہ کار سے متعلق ہے، اور تیسرا حصہ پاکستان کی بدقسمت سیاسی تاریخ ہے، جس کا صراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کے ساتھ اس ملک میں ریاست نے مسلسل بدسلوکی کی ہے۔ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں، ہر دور میں ہم نے آمریتوں کو فیس کیا ہے، لیکن اس بار جو ہوا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہماری جان تک لے لی گئی مگر ہماری عزت ہم سے چھیننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ہمیں من حیث الجماعت ہمیں چور اور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، لیکن ایک ڈیزائن بندوں کا ہے، ایک ڈیزائن رحمان کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے، بے آواز لاٹھی، وہ عمل میں آتی ہے، وہ حرکت میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ زندان خانے میں پڑے ہوئے لوگوں کو ایسی جگہ سے روشنی ملتی ہے جس کی کوئی توقع بعض اوقات نہیں کرتا۔ ہمیں انصاف دینے میں تاخیر کی گئی ہے، یہ انصاف پہلے ملنا چاہیے تھا، انصاف نہیں کیا گیا، جگہ جگہ انصاف کو ڈینائی کیا گیا۔ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ انصاف دیتے، جس آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے جیلیں کاٹی تھی، وہاں سے انصاف ملتے ہوئے تاخیر ہوئی۔ لیکن میں ان معزز اور عظیم ججز کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے قانون، آئین اور صداقت کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ریفرنس کے طور پہ پیش کیا جاتا رہے گا۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چلن اب اس ملک میں ہمیں بند کر دینا چاہیے۔ اگر یہ رویہ جاری رہا تو ملک اور قوم کے لیے قربانی دینے والے، سیلف لیسلی سرو کرنے والے گھٹتے چلے جائیں گے۔ میری 42 سال کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے۔ میں تقریباً مایوس ہو چکا تھا انصاف سے کہ یہ ایک روشنی کی کرن نہیں بلکہ ایک لائٹ ہاؤس ہے روشنی کا، جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، ایک مینارہ نور ہے۔ تو اگر نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہ کیے جائیں اور اگر اصول اور قانون کی پاسبانی کے تحت فیصلے کیے جائیں تو پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اور یہ اگر ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے، اگر اس ملک کے ساتھ ہم مخلص ہیں، تو پھر ہمیں یہ رویہ ایڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ آج احد چیمہ، حمزہ شہباز، خورشید شاہ، میر شکیل یہ ضمیر کے قیدی ہیں۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے سچائی کی بات کی ہے۔ ان میں سے کوئی جھکا نہیں، کوئی بکا نہیں، کوئی ڈرا نہیں۔ یہ رویہ بدلنا پڑے گا۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اہم ترین فیصلے کے بعد اصولی طور پہ نیب نامی ادارے کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں۔ نیب کو ختم کیا جانا چاہیے، احتساب کا نیا قانون پارلیمنٹ کو تشکیل دینا چاہیے، اور ایسا ادارہ بنایا جائے جو آزاد اور خود مختار ہو، جو حکومتوں کی ریاستی طاقت کی جو گرفت ہے اس سے آزاد ہو، تاکہ جس نے لوٹ مار کی ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے۔ واضح طور پر لکھا گیا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا گیا۔ بدقسمتی سے اپنی پیدائش سے لے کے آج تک احتساب کے نام پہ اس ملک میں آرم ٹوسٹنگ کی گئی، یہ دور کسی کا بھی تھا، اب وہ ورسٹ کیفیت میں ہے۔ تو لازم ہے یہ پارلیمنٹ پر
पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों पर कि वो नई कानून साजी करें। हम इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी शायद अदा नहीं कर सके, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं। हम पुरज़्म हैं, अपोजिशन पुरज़्म है, हुकूमत को भी हिम्मत करनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो, तो बजाय करप्शन की कालक मुखालफिन के चेहरे पर मलने के और करप्शन की उस पूरी ड्राइव को नाकाम बनाने के, नए कानून के तहत नया अदारा बनना चाहिए। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि ये मैंने नैब को डील किया है, वहाँ इंसाफ का माहौल बदकिस्मती से नहीं है। अगर कोई एक फ़र्द वहाँ इंसाफ देना भी चाहता है, वो माहौल ऐसा है जो उसको इंसाफ नहीं करने देता। वहाँ पे आप इस ड्रैकोनियन लॉ के तहत, ये जो काला कानून है जो पुराना बना हुआ है, जो एक डिक्टेटर ने उसके अंदर ड्रैकोनियन जो आर्टिकल्स हैं वो ऐड किए थे, अगर ये कानून रहेगा तो आप किसी फरिश्ते को भी यहाँ पे ले आएँ, वो भी वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। सवाल हो गए, ठीक है।